رسول پاک کی عطا رضا 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 رسول پاک کی 25 صفر المظفر یوم عرس اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت با سعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بمطابق 14 جون 1857 عیسوی کو بریلی شریف کے محلہ جسولی میں ہوئی۔ آپ کا نام مبارک محمد تھا۔ آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا تو اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان سے تمام مروجہ علوم مکمل کرنے کے بعد سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا، جبکہ ابھی آپ کی عمر 13 سال 4 ماہ اور 10 دن تھی۔ حضرت سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ سید صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روز سے دور شروع کر دیا، جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں پارہ یاد فرما لیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی دنیاوی تاجدار کی تعریف میں قصیدہ نہیں لکھا، اس لیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و غلامی کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا۔ اس کا اظہار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں اس طرح فرمایا: انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دوسری بار حج کے لیے تشریف لے گئے تو زیارت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آرزو لیے روزہ مبارک کے سامنے دیر تک صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، مگر دیدار کی سعادت نہ ملی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اشعار لکھے، جس میں سے ایک شعر میں اپنے لیے کتے کا لفظ استعمال کیا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ یہ عرض کر کے دیدار کے انتظار میں ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی اور بیداری کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ اگر کوئی میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا پائے گا۔ سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیر پھیلا کر کبھی نہ سوتے، بلکہ داہنی کروٹ پر لیٹ کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے اور پاؤں مبارک سمیٹ لیتے، اس طرح جسم سے لفظ محمد بن جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فائق ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کا نام کنز الایمان ہے، جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز العرفان کے نام سے حاشیہ لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی 3 کتب کنز الایمان، فتاوی رضویہ اور ہدایت بخشش آپ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی شاہکار ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد انسانی عقل آپ کی علمیت کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان النکاح من سنتی کے تحت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شادی 1291 ہجری بمطابق 1875 عیسوی میں اپنی پھوپھی کی بیٹی سے ہوئی۔ آپ کی 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ نمبر 1 مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان، نمبر 2 حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان۔ 14 شعبان المعظم 1286 ہجری بمطابق 1869 عیسوی کو 14 برس کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے درس نظامی کی تمام مروجہ کتب پڑھ کر اسناد و دستار فضیلت حاصل کی۔ آپ جمیع علوم پر مہارت تامہ رکھتے تھے۔ حقائق و شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو 55 علوم پر مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ یوں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں فتاوی جات لکھے، لیکن افسوس کہ سب کو نقل نہ کیا جا سکا۔ جو نقل کیے گئے تھے ان کا نام العطایات النبویہ فی الفتاوی رضویہ رکھا گیا۔ فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ہیں، جس کے کل صفحات 21656، کل سوالات و جوابات
6847 اور کل رسائل 206 ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی علوم پر کئی کتب تصنیف فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے 4 ماہ 22 دن پہلے خود اپنے وصال کی خبر دے کر ایک آیت قرآنی سے سال وفات کا استخراج فرمایا تھا۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، ترجمہ، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں کے دور ہوں گے۔ تو 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو جمعہ المبارک کے دن اذان جمعہ میں حی علی الفلاح کا نغمہ سنا۔ ادھر روح پر نور نے داعی اللہ کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار پر انوار بریلی شریف میں موجود ہے۔ اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخش و مغفرت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا رضا 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 رضا، رسول پاک کی عطا رضا 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 رضا۔